اب یہاں پر اگر یہ حدیث صحیح ہے تو قربان جائیں حضور کی صداقت بیان پر. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اثنتان و سبعون فی النار، 72 جہنمی ہیں. پوچھا گیا وہ کون سے ہیں جو جہنمی ہیں؟ ہم، چونکہ پہلے ہے فواحدۃ فی الجنہ، ایک جنت میں ہے، وہ واحدۃ ہے. اگر یہ سوال کرنے والا یہ کہتا ما ہیا یا من ہیا یا ہیا، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ وما ہیا واحدتن کے لیے ہم کی ضرورت نہیں ہے، یہ مفرد مؤنث ہے. واحدتن اس کے لیے ہیا آنا چاہیے. اور اثنتان و سبعون یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کے لیے ہم آنا چاہیے، جو کہ آیا ہے اس حدیث میں. اگر یہ حدیث سند کے لحاظ سے بھی اس کو ہم بحث نہ کریں تو اسی متن کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اثنتان و سبعون فی النار. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ قال الجماعہ، وہ جماعت ہے. انہی حضرت کے فرمان کے مطابق اگر اس سے جماعت سے مراد آپ ہی ہیں تو آپ ہی کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہیں. ہم، ہوا، ہما، ہم، ہوا واحد کے لیے آتا ہے، ہما تثنیہ کے لیے آتا ہے یعنی دو کے لیے، اور ہم جمع کے لیے تین یا تین سے زائد کے لیے. لہذا یہاں ہم کی ضمیر کو آپ واحدت ان کی طرف کیوں پلٹا رہے ہیں؟ ذرا علمی لحاظ سے غور فرمائیے، ادبی لحاظ سے غور فرمائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور نے ہی تو آپ کو جہنمی قرار دیا ہے. حضور آپ کی حدیث کے، آپ کی کتاب حدیث کے مطابق لفظ ہے ہم، ما ہم، وہ کون ہے؟ اگر وہ سوال ہوتا کہ ما ہیا وہ فرقہ کون ہے تو اس کی ضمیر پلٹتی فواحدتن کی طرف. اور اگر حضور نے جب فرمایا اثنتان و سبعون فی النار تو فوراً پوچھا گیا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون ہیں، وہ کون ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ فرقہ کون سا ہے، جمع کا صیغہ ہے ہم. ارشاد فرمایا قال الجماعہ. آپ کے استدلال کو بیان کر رہا ہوں، اس کے رد میں اپنی طرف سے یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس حدیث کے بارے میں میرے جو تحفظات ہیں وہ ابھی میں نہیں بیان کرنا چاہتا. میں ابھی تو آپ کا جواب دے رہا ہوں. اے سابق محترم، ذرا یہ فرمائیے اگر آپ نے کبھی علم نحو کی کوئی کتاب پڑھی ہو، ہم نے تو حوزہ علمیہ میں دینی مدارس میں یہی علم نحو، علم صرف و نحو کو پہلے پڑھا ہے، پھر حدیث اور قرآن کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں. اب مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ نے بھی کبھی کسی پرائیویٹ ادارے سے یہ پڑھی ہوں. میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ نے پڑھی ہوں تو ذرا مراجعہ فرمائیے کہ ہم کی ضمیر کسی مؤنث کی طرف جاتی ہے کہ جو درمیان میں ایک اور جملہ ہو پھر ایک اور ہو اس کی طرف جاتی ہے. ضمیر کے پلٹانے کے لیے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو قریب ترین ہو، پھر اگر وہاں بھی بات نہ بنتی ہو تو پھر وہاں سے چھلانگ لگا کر آگے پیچھے کی طرف جاتے ہیں. اگر وہاں بھی نہ بنتی ہو تو پھر پیچھے کی طرف جاتے ہیں. یہاں کلام کے فصاحت و بلاغت یا معانی و بیان کے اصولوں کے مطابق علم معانی و بیان جو دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، ذرا اس کی طرف رجوع فرمائیے تو آپ کو ابن ماجہ سے یہ حدیث نکالنی پڑے گی، کیونکہ اس میں تو کہا گیا ہے کہ من ہم، وہ کون ہیں. اس ضمیر کو جب ہم پلٹائیں گے تو پہلے نزدیک ترین الفاظ کی طرف جائے گی جو کہ اثنتان و سبعون ہے. اور حضور نے فوراً جواب دے دیا الجماعہ. اگر آپ کی نزدیک، میں اپنی طرف سے کچھ تفسیر نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کی تفسیر کے مطابق میں وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ نے جماعت سے مراد اپنے آپ کو لیا ہے کہ جماعت سے مراد ہم ہیں، اہل سنت والجماعت، جو کہ غلط ہے. میں انشاءاللہ اس کو واضح کروں گا. سواد اعظم سے مراد کون ہے
یہ سواد اعظم سے جہاں لفظ سواد اعظم آئے وہ کہتے ہیں ہم ہیں. یہ کون سے سواد اعظم ہے؟ سواد اعظم کہتے ہیں عددی اکثریت والوں. ذرا دیکھیے ان کی اکثریت، عددی اکثریت. آپ سے میں پوچھتا ہوں اے سابق محترم، آپ جس اپنے 4 فرقوں میں سے جس فرقے کے پابند ہیں، اور آپ نے اپنے انہی بیانات میں کہیں فرمایا بھی ہے کہ میں حنفی ہوں، تو ذرا دیکھیے کہ آپ کے اپنے فرقے کی تعداد کتنی ہے ان 3 فرقوں کے مقابلے میں، جو آپ ہی کے بقول کہ وہ ہمارے ہیں. وہ ہمارے آپ کے کیسے ہیں؟ آپ کے تو فرقے وہ اور ہیں، آپ اور ہیں. آپ کا فرقہ تو آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں حنفی ہوں، شافعی نہیں ہوں، مالکی نہیں ہوں، حنبلی نہیں ہوں. جعفری ہونا تو آپ کے نصیب میں نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ میں حنفی ہوں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا محترم، سابق محترم، یہ فرمائیے کہ آپ کی عددی اکثریت کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ ہی مراد ہیں تو آپ کی عددی اکثریت کہاں سے آ گئی؟ ذرا آپ ثابت تو کریں کہ ان 4 مذاہب میں سے عددی اکثریت اگر آپ کی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بقول آپ کے کہ شیطان جو ہے وہ 1 سے قریب ہوتا ہے اور 2 سے دور ہوتا ہے. تو پھر یہ فرمائیے کہ یہاں کس طرح سے آپ کیا معنی کریں گے کہ دوسرے جو 3 ہیں آپ کے فرقے وہ سارے کے سارے باطل ہیں، جہنمی ہیں نا؟ آپ نے خود ہی فرمایا ہے آپ کی تصریح کے مطابق کہ اس جماعت سے مراد ہم ہیں. چلیے آپ جماعت سے مراد اہل سنت والجماعت سے مراد آپ ہی ہوں، جو کہ نہیں ہیں. انشاءاللہ میں ثابت کروں گا انہی بیانات میں کہ اہل سنت سے مراد کون ہیں. وہ فرقہ ناجیہ مذہب اہل بیت علیہ السلام، وہ شیعان حیدر کرار ہیں جن کے متعلق سچے رسول نے سچے خدا کی طرف سے وحی کے بعد فرمایا تھا، یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہیں. یا علی انتا وشیعتک ہم فی الجنہ، تیرے شیعہ ہی جنت میں ہیں. میں آپ ہی کی کتابوں سے جنہیں آپ آج میں نے سنا، میں اس کا جواب تو بعد میں دوں گا، لیکن آپ نے بڑے زور شور سے یہ فرمایا کہ میں تو اپنی کتابوں سے نہیں، میں تو شیعہ کتابوں سے بیان کر رہا ہوں. بندہ خدا قرآن کو پڑھو، یہ شیعہ سنی کتابوں کے چکروں میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ قرآن کو تو پڑھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور پھر قرآن کی تفسیر اپنی کتابوں کی، حدیث کی کتابوں سے دیکھو کہ یہ کن کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اور جن حضرات کو آپ نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جنتی ہیں اور وہ ہم ہیں، اللہ اکبر. وہ ایک ایسی بات ہی ہے نا کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایک فوجی جنرل گزرے ہیں جن کا نامی اسم گرامی جنرل ضیاء الحق صاحب. انہوں نے ایک ریفرنڈم کروایا تھا پاکستان میں، آپ کو تو اچھی طرح یاد ہوگا سب حضرات کو، کہ وہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہاں پاکستانیوں تم چاہتے ہو کہ میں ملک میں اسلام نافذ کروں. ظاہر ہے کہ ریفرنڈم میں کون سا مسلمان کہے گا کہ اسلام نافذ نہیں؟ یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ کیا تم اسلام چاہتے ہو کہ ملک میں اسلامی نظام ہو؟ کون سا مسلمان کہے گا کہ میں اسلامی نظام ملک میں نہیں چاہتا ہوں؟ سب نے کہہ دیا، سب نے کہہ دیا. اور اکثریت، عددی اکثریت نے کہہ دیا کہ ہاں ہم ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں بس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اولو الامر ہوں اور میں ہی حاکم ہوں. بھائی بات ہو رہی ہے اسلام کے نظام کی کہ ملک میں ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. تم کہاں سے حاکم بن گئے اس جواب میں؟ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ہم ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ انہوں نے کہا کہ ہاں چونکہ میں نے سوال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حاکم ہوں. اس نے، میں نے خود سنا اس کی تقریر میں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا حاکم ہوں، گویا تم نے مجھے رائے دے دی ہے. یہ اسی طرح کے استدلال ہمارے سابق محترم فرما رہے ہیں کہ جماعت، جہاں لفظ جماعت آ گیا وہاں ہم مراد ہے. جیسا کہ جہاں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ آ گیا، بس اس سے مراد باب مخصوص 2-4 صحابہ ہیں کہ جو ان کی نظروں میں ہوتے ہیں اکثر، بس اس کے علاوہ باقی کوئی نہیں.
خدا کے بندے الفاظ پر غور کرو ذرا، پھر دوہرا دیتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی جلد 2 صفحہ 479 پر لکھا ہوا ہے کہ حضور نے جب یہودیوں اور نصرانیوں کے فرقوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ یہودیوں کے 71 اور عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73. اگرچہ میں یہاں بھی عرض کر دوں کہ